السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ پاکستان ایئر فورس نے افغانستان کے اوپر لگاتار حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جو بھی دہشت گردی آ رہی ہے وہ افغانستان کی جانب سے آ رہی ہے اور افغانستان کی حکومت ان دہشت گردوں کو بھیج رہی ہے اور پیچھے سے انڈیا اس سارے معاملے کی چابی گھما رہا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر ایک نیریٹو ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کو انٹری کس نے دی؟ پاکستان میں دہشت گردوں کی انٹری ہوتی ہے جون 2022 میں۔ رانا ثناء اللہ صاحب اس کے بارے میں اناؤنس کرتے ہیں۔ یہ آئیڈیا تھا جنرل باجوہ، جنرل ندیم انجم اور جنرل فیض امین، یہ تینوں جرنیل جو وہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ایک کور کمانڈر پشاور تھا، ایک DG ISI تھا اور ایک پاکستان کا آرمی چیف تھا۔ ان تینوں نے پلان کیا اور دہشت گردوں کو بائی ڈیزائن پاکستان لے کر آئے۔ جون سے لے کر اگست تک دہشت گرد پاکستان آتے رہے، ستمبر تک آتے رہے بلکہ، اور پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی حکومت چلاتی رہی کہ دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل مت کرو۔ پولیس چلاتی رہی، حکومت چلاتی رہی، عوام کہتے رہے، امن پاسون کے لوگ آتے رہے، تاجر احتجاج کرتے رہے، لیکن دہشت گردوں کو لا کر بسایا جاتا رہا۔ اب دہشت گردی گلے میں پھنس گئی آگے، یعنی جان بوجھ کر دہشت گردوں کو پاکستان میں یہ تین جرنیل لے کر آئے تھے تاکہ کوئی سیاسی میدان کے اندر کوئی کامیابی حاصل کی جائے۔ سیاسی فائدہ تو ہوا نہیں، لیکن ہوا کیا، وہاں پہ دہشت گردی بڑھ گئی اور وہ گلے میں پھنس گئی۔ اور اب دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرتے ہیں تو مقامی افراد مانتے نہیں ہیں۔ تو اب افغان طالبان کے اوپر جب سے امریکہ نے بگرام ایئر بیس کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، بلکہ اب امریکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر بگرام ایئر بیس ہمارے پاس ہوتی تو ہم ایران کو مزہ چکھا دیتے۔ تو ایرانی یہ کہتے ہیں کہ افغانستان نے امریکہ کو بگرام ایئر بیس نہ دے کر شاندار کام کیا۔ ایران افغانستان کی تعریف کرتا ہے اس معاملے میں۔ اب جب سے امریکہ نے اس خواہش کا اظہار کیا، پاکستان نے اچانک سے افغانستان کے اوپر اٹیک شروع کر دیا اور یہ ایریل سٹرائکس پاکستان ایئر فورس کر رہی ہے افغانستان میں۔ دہشت گردی پاکستان میں نئی نہیں ہے، دیکھیں، یا تو یہ دہشت گردی نہیں ہے، پاکستان میں 70-80 ہزار افراد پہلے ہی جاں بحق ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں دہشت گردی کی لڑائی میں، اور یہ پچھلی 2-3 دہائیوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ لگ بھگ 25-26 سال ہو گئے دہشت گردی کی ویو پاکستان میں آئی ہوئی۔ اب اس مرتبہ گزشتہ چند مہینوں سے پاکستان اٹیک کر رہا ہے لگاتار افغانستان پہ، اور اس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی، لیکن دہشت گردی کے واقعات ختم نہیں ہو رہے۔ اب افغانستان کے اوپر جو اٹیک کیا گیا، پہلے اس پہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ امارات اسلامیہ افغانستان کے نائب ترجمان حمداللہ فطرت، اس کا ایک ٹویٹ ہے، اور وہ ٹویٹ کے اندر کیا دعویٰ کر رہا ہے، اس نے کہا جی پاکستانی فوجی حکومت نے آج رات 9 بجے امید ایڈکشن ٹریٹمنٹ اسپتال پر فضائی حملہ کیا، جو منشیات کی لت کے علاج کے لیے وقف 2000 بستروں پر مشتمل ایک بڑی سہولت ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں اسپتال کے بڑے حصے تباہ ہو گئے ہیں اور بڑی تعداد میں جانی نقصان کے شدید خدشات پائے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے اب تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 400 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ تقریباً 250 دیگر افراد زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ امدادی ٹیمیں اس وقت جائے وقوع پر آگ پر قابو پانے اور متاثرین کی باقی ماندہ لاشیں نکالنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اور شہداء لیلۃ القدر اس نے آگے یہ لکھا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ اقوام متحدہ نے بھی اس کی مذمت کی ہے، جو مشن اقوام متحدہ کا موجود ہے افغانستان میں، اور BBC نے بھی اس کے اوپر ایک رپورٹ کیا ہے۔ BBC نے کہا کہ بعض لاشیں ناقابل شناخت ہیں۔ کابل میں منشیات بحالی مرکز پر فضائی حملے میں کم از کم 100 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی حملے میں ملوث ہونے کے الزام کی تردید۔ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے جو ٹارگٹ کیا وہ صرف عسکری اہداف کو کیا، یا ان جگہوں پہ کیا جہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے، یا ان جگہوں پہ کیا جہاں سے دہشت گردی پاکستان میں آتی ہے۔ یہ پاکستان کا موقف ہے، لیکن یہ اسپتال جو ہے اس کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں، اور BBC بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، عالمی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اب افغانستان کی حکومت نے اگر تو اس موقف کو ثابت کرنا ہے تو انہیں مزید کام کرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، یہ انہوں نے کہہ دیا کہ 400 بندہ وہاں پہ اسپتال کے اندر مارا گیا، تو وہ ایسے دنیا تو نہیں مان لے گی، انہیں پوری انکوائری کروانی پڑے گی۔ اقوام متحدہ کے اور دیگر عالمی اداروں کے مشن افغانستان میں موجود ہیں، وہاں پہ پراپر تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر ایک اسپتال کے اوپر اس قسم کا اٹیک ہوا ہے تو یہ ایک وار کرائم ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایران میں بچیوں کے اسکول کے اوپر اٹیک ہو گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ پوچھ پاتا پھر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہر جگہ یہ سوال سامنے آ جاتا ہے اور بڑی شرمندگی ہوتی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مصیبت بن گئی ہے یہ چیز۔ حتیٰ کہ جو پیٹ ہیگسٹ جو امریکن دفاعی وزیر ہے، اس کے لیے بھی مصیبت بنی ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی گردن فٹ ہو جائے گی اس معاملے میں، یا کم سے کم اس کے لیے مشکلات بہت بڑھ جائیں گی۔ تو اسرائیل تو یہ چیزیں کرتا رہتا ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ کبھی بھی سویلینز کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، لیکن اگر افغانستان یہ چیز ثابت کرنا چاہتا ہے تو اسے نہ صرف تصاویر جاری کرنی پڑیں گی، تمام تفصیلات جاری کرنی پڑیں گی، بلکہ اسے جو عالمی مشن افغانستان میں موجود ہیں ان سے انکوائری کرنی پڑے گی تاکہ وہ اپنے موقف کو درست ثابت کر سکے۔ بہرحال
یہ جو منشیات کے معاملے میں نا ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں منشیات کا اسپتال کیوں بنایا گیا، کس کام کا ہے، تو لوگ افغانستان کو جانتے نہیں ہیں، اور جو لوگ افغانستان کو بالکل نہیں سمجھتے وہ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں۔ میں افغانستان جا چکا ہوں، افغانستان جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہے، طالبان کے دو وہاں پہ اقتدار آئے، ایک ملا عمر کے دور میں آیا، ایک یہ بھی آیا ہوا ہے ملا ہیبت اللہ کے دور میں۔ ان دونوں ادوار پہ آپ 1,00,000 انگلی اٹھا کے شکایات کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن منشیات کے معاملے میں ان کی پالیسی بہت سخت رہی۔ یہ بین الاقوامی اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں اور عالمی رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ جب بھی ان کی حکومت وہاں پہ آئی تو انہوں نے فوری طور پہ منشیات اگانا، منشیات کا کاروبار وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور اسی سلسلے میں یہ اسپتال بھی بنایا گیا کہ جو لوگ متاثر ہیں ان کا علاج کروایا جائے۔ اب پاکستان کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ منشیات کا کاروبار بہت تیزی سے پھیلا ہے۔ جیسے ہی افغان حکومت وہاں پہ آئی، افغان میں طالبان کی حکومت آئی، تو ساتھ ہی پاکستان میں یہ سارا کاروبار آ گیا، وجہ کیونکہ انہوں نے وہاں پہ بند کر دیا تھا۔ تو پاکستان کے اوپر بارڈر کے ساتھ ساتھ ہر طرف جو ہے وہ یہ لگی ہوئی ہے منشیات۔ اچھا، اس کے جو سکلڈ ورکر ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں، یہ ورکر آتے ہیں افغانستان سے اور وہاں سے ٹریول کر کے پاکستان آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ باقاعدہ ایک دھندا ہے جس کے اندر سارے ملوث ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، تفصیلات پھر کبھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ ہولناک واقعہ ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کچھ مشکلات ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ بڑی عجیب باتیں کی ہیں، میں آپ کو چند منٹوں میں بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے علی لارنجانی کو شہید کر دیا گیا۔ علی لارنجانی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں، اس کے علاوہ یہ سابق سپریم لیڈر جو آیت اللہ خامنئی شہید ان کے مشیر بھی رہے ہیں، سابق سپیکر بھی رہے ہیں 2008 سے لے کے لمبے عرصے تک، اور جو جوہری مذاکرات ہوئے تھے 2005 سے لے کے 2007 تک دنیا کے ساتھ ایران کے، یہ اس مذاکراتی ٹیم کے چیف بھی رہے ہیں۔ تو علی لارنجانی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو اور ان کے بیٹے کو ایک حملے کی زد میں وہ آئے اور اس میں وہ شہید ہو گئے۔ ایران نے اس کی تردید کی، ایرانی میڈیا نے کہا جی ایسا نہیں ہوا، جبکہ جو اسرائیلی وزیر دفاع ہے، اسرائیلی وزارت دفاع جو ہے وہ اس کی کنفرمیشن دے رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے جی ہم نے علی لارنجانی کو قتل کر دیا ہے اور یہ ایک میزائل کے دھماکے میں قتل کیا، جبکہ ایران اس کی ابھی تک تردید کر رہا ہے۔ اور ایک تحریر بھی سامنے لائی گئی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ڈیٹ وغیرہ نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ آج لکھی گئی ایک تحریر ہے۔ اس سے پہلے علی لارنجانی نے، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ مسلمان ملکوں سے بھی ایک مطالبہ کیا تھا اور 6 نکاتی ایک خط لکھا تھا، وہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ تو کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ایران کی جانب سے کہ علی لارنجانی زندہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اسرائیلی دعویٰ درست ہے۔ 13 مارچ کو انہیں ایک ریلی میں بھی دیکھا گیا تھا، اور یہ لگاتار عالمی میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ ایران کی ترجمانی کر رہے تھے۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر ہے ایران سے، جو نئے سپریم لیڈر ہیں ایران کے مشتبہ خامنئی، ان کے سامنے یہ تجاویز اور پیشکش رکھی گئی کہ امریکہ کے ساتھ کشیدگی کو کم کیا جائے، تو انہوں نے مسترد کر دیا۔ ایران اب اس لڑائی کو ختم کرنا نہیں چاہتا۔ جو نئے سپریم لیڈر ہیں انہوں نے سختی سے اس کو مسترد کیا، انہوں نے کہا یہ لڑائی جاری رہے گی، اور نئے سپریم لیڈر کے حوالے سے جو ایران کے سفیر ہیں روس میں، کاظم جلالی، انہوں نے کہا جی کہ ان کا روس میں علاج نہیں ہو رہا۔ یہ خبریں دی گئی تھی کہ وہ روس چلے گئے، وہاں پہ ان کا علاج چل رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں، ان کا روس میں کوئی علاج نہیں ہو رہا، میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے کہا یہ جنگ جاری رہے گی۔ ایران میں ایک سوچ ہے کہ یہ جنگ ابھی بند نہیں کرنی جب تک کہ اس بات کی گارنٹی نہ ملے کہ آئندہ ایران پر حملہ نہیں کیا جائے گا، ایران کو اس کے حقوق دیے جائیں گے، اور جو نقصانات ایران میں کیے گئے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ایران نے ایک بات اور کی ہے کہ جس ملک کی حدود سے بھی ایران کی سب سے قیمتی جگہ یعنی خارق، یہ جزیرہ ہے جہاں پہ ساری فیسلٹی ہے، 80 سے 90% ایران کی جو تیل کی تجارت ہوتی ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے۔ ایران نے وارن کیا کہ اگر یہاں پہ کسی بھی ملک کی حدود سے حملہ کیا گیا، ہم جواباً اس ملک کی جتنی بھی آئل تنصیبات ہیں ان کے اوپر اٹیک کر دیں گے۔ اور ساتھ میں ایران نے یہ بھی کہا کہ ایرانی فوج اپنی ہر وارننگ پر عمل درآمد کرتی ہے اور ضرور کرتی ہے، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ ایران نے جب بھی کہا کہ ہم یہ کریں گے اس کے بعد تو انہوں نے وہ کر کے دکھایا۔ لہٰذا اب یہ تمام خلیجی ممالک کے لیے چیلنج ہے کہ ان ممالک کی سرزمین کو خارق کے خلاف کسی بھی حملے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور قبضے کا دعویٰ کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ وہ کیوبا کے اوپر بھی قبضہ کرے گا۔ اس نے کہا مجھے یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ میں جب چاہوں اس کے ساتھ جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں کیوبا پر بھی قبضہ کروں گا، کسی نہ کسی شکل میں کیوبا کو اپنے قبضے میں ہمیں لینا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور اعلان کر دیا۔ پچھلی مصیبت گلے سے اتری نہیں، ایک اور مصیبت آ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بات کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ سابق صدر سے اس کی بات ہوئی ہے ایران میں دھماکوں کے حوالے سے، اور سابق صدر کے ساتھ بڑی زبردست اور بڑی پازیٹیو بات ہوئی ہے، اس قسم کا اس نے تاثر دیا کہ ایران میں دھماکے کر رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں۔ تو اس پہ 4 زندہ سابق صدور اس وقت موجود ہیں امریکہ میں۔ اس میں ایک بش ہے، کلنٹن ہے، اوباما ہے، جو بائیڈن ہے۔ چاروں سے ان کے ذرائع سے بات ہوئی تو چاروں نے کہا نہیں،
ٹرمپ کے ساتھ کوئی بات چاروں سے دور میں سے کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ اب ٹرمپ جو ہے وہ اتنی گھبراہٹ کا شکار ہے کہ وہ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے ہیں، سابق صدور کا سہارا لینا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ وجہ ہے تنہائی کی۔ امریکہ اور عالمی سطح پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تنہائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یورپی ممالک پہلے اکا دکا بات کر رہے تھے، اب یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس ہوا، اور جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوتا ہے یہاں سے پورے یورپ کی پالیسی آتی ہے۔ اب مجموعی طور پہ یورپی یونین نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک جھٹکا لگا دیا ہے۔ یورپی یونین کی سربراہ کایا کالاس، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران سے متعلق جاری جنگ کو فوری طور پہ ختم کیا جائے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورپی یونین آبنائے ہرمز کے کسی بھی آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔ خلیج فارس میں فوج اور فوجی جہاز نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ناظرین حالات ہیں۔ اب ٹرمپ کے پاس ایک ترک کا پتہ تھا، وہ اس کو بار بار استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ترکی اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ترکی ممبر ہے نیٹو کا 1952 سے، تو نیٹو کے ایک ممبر کے اوپر اٹیک ہو جائے نا تو وہ سب کے اوپر اٹیک سمجھا جاتا ہے اور سارے مل کر جواب دیتے ہیں۔ تو ترکی کے اوپر بار بار میزائل بھیجے جاتے ہیں تاکہ نیٹو کے ممبر پہ اٹیک ہو رہا ہے تو سارے مل کر جواب دیں گے۔ یہ آرٹیکل 5 ہے نیٹو کا، لیکن ترکی بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ حملہ ہم پہ ایران نہیں کر رہا، اور ایران بھی یہی کہتا ہے۔ لہذا ترکی نے جس طرح ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے اب تک کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے نیٹو ممالک کے اوپر وہ باؤنڈنگ نہیں آئی، یعنی جو حملہ کیا ہے وہ نیٹو کے ممالک پہ نہیں کیا ایران نے ابھی تک، اور ترکی ایک ملک ہے وہاں پہ قریب میں، اور اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے بار بار، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے لڑائی میں سب کو اتارا جائے، تو وہ بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہوا۔ آرٹیکل 5 کو انووک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، مسجد اقصی جو ہے وہ بند ہے کافی عرصے سے، اور بورڈ آف پیس میں بیٹھے ہوئے تمام رہنما جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جوتے پالش کرنے گئے ان میں اکثر وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر پا رہے، بلکہ اب اناؤنسمنٹ آ گئی ہے اسرائیل سے کہ عید الفطر پہ بھی مسجد اقصی کو بند رکھا جائے گا، نہیں کھولا جائے گا نمازیوں کے لیے۔ تو اب یہ ان ساروں کو شرم آنی چاہیے جو لوگ فلسطینی ریاست لینے کے لیے گئے تھے، وہ ایک مسجد کا دروازہ نہیں کھلوا پا رہے۔ مسجد اقصی کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی حساس ہے، اور یہاں پہ بورڈ آف پیس میں شامل ممالک، خاص طور پہ عرب ممالک اور پاکستان، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسجد اقصی کے دروازے کھلوائے جائیں نمازیوں کے لیے۔ عید کے موقع پر تو کم سے کم ضرور ہونا چاہیے۔ ناظرین، جاتے جاتے ایک چھوٹی سی خبر اور میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ روس اور ایران دونوں نے پاکستان کو آفر کر دیا۔ پہلے ایران نے آفر کیا تھا سستا تیل، اب رشیا نے بھی آفر کر دیا سستا تیل۔ روس کے سفیر ہے البرٹ پی، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان نے رابطہ کیا تو ہم پاکستان کو سستا تیل دیں گے، لیکن پاکستان تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے امریکہ سے پوچھے گا، اس کی خوشنودی دیکھے گا، کیونکہ عمران خان نے پاکستان کا فائدہ دیکھا تھا تو امریکنز کے ساتھ مل کر جرنیلوں نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کر دیا تھا۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس آفر سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا۔ ٹھیک ہے، عمران خان سابق وزیر اعظم ہے، اس کی بہنیں آتی ہیں، بے شک ان کی عمر 70 سال سے زائد ہے، لیکن مارو کوئی بات، کیونکہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ عاصم منیر صاحب کی نظر میں جو عزت دار خواتین ہیں وہ صرف مریم نواز ہے، بختاور ہے، یا ان کی اپنی فیملی کی خواتین ہیں، یا عزت دار زرداری کی بیٹیاں، نواز شریف کی بیٹیاں، یہ خاندان ان کے لیے عزت دار ہے، باقی لوگ عزت دار نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہنیں ہو، بیوی ہو، رشتہ دار ہو، پاکستان کی دیگر خواتین ہو، مڈل کلاس فیملیز بہت ساری آتی ہیں، ان کو مارو، کٹو، ذلیل کرو، یعنی جس کے اندر بھی تھوڑا سا قوم کا احساس ہے، یار جو عمران خان کے ساتھ ہے اس کو تو نہ یہ خاتون مانتے ہیں نہ یہ کچھ اور مانتے، اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بربریت کرتے ہیں، تو خواتین صرف انہی کے گھروں میں رہتی ہیں اور کہیں نہیں رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہنوں پہ پھر سے تشدد ہوا، انہیں سڑک پہ گرایا گیا، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مذمتی بیان جاری کیا، اور پی ٹی آئی نے بھی کیا، جیسا کہ ہر مرتبہ کیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف نے کہا کہ پولیس کی جانب سے راولپنڈی میں ہونے والی بدترین فسطائیت اور تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ آج عمران خان سے ان کے اہل خانہ اور وکلاء کی ملاقات کا دن تھا، نہیں کروائی گئی ملاقات۔ آخری ملاقات کو تقریباً 50 دن گزر گئے ہیں۔ کھلی عدالتی احکامات کی اور انسانی اور اخلاقی اور قانونی روایات کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ملاقات روکنے کے اس غیر آئینی اقدام کے بعد عمران خان کی بہنوں اور عوام نے دھرنا ختم کر کے راولپنڈی میں ایک مکمل طور پہ پرامن ریلی نکالی، مگر پنجاب پولیس نے صبر، قانون اور شائستگی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے ہمیشہ کی طرح تشدد اور جبر کا رستہ اختیار کیا۔ بلا اشتہار لاٹھی چارج کیا، وحشیانہ تشدد کیا۔ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر مینا خان افریدی اور قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک کو ایک دکان کے اندر بند کرنے کی کوشش کی گئی، جو پنجاب حکومت کی پولیس کی کھلی غنڈہ گردی کا ایک اور ثبوت ہے۔ اس تشدد کے نتیجے میں درجنوں کارکن زخمی ہوئے، کئی ورکرز کو گرفتار کیا گیا، کم عمر بچوں کو بھی حراست میں لیا گیا، جو کسی مہذب اور جمہوری معاشرے میں نہیں ہوتا۔ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اور پنجاب حکومت کا جو رویہ ہے وہ غیر جمہوری ہے، جبر اور تشدد کے ذریعے عوام کی آواز کو دبانے کے ناکام ہتھ کنڈے ہیں۔
इमरान खान के अहले खाना और बुकला से मुलाकातों को रोकना ये गैर कानूनी है और गैर इंसानी इक़दामात हैं। इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस पर आयद होती है और उन्हें इसका जवाब देना होगा। पीटीआई ने जिम्मेदारी डाल दी पंजाब हुकूमत की और पंजाब पुलिस की। हालांकि पीटीआई अच्छी तरह जानती है कि इनकी टके की औकात है। जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग ये कर रहे हैं और वो हमेशा से ये करते हैं। उन्होंने कायदे आज़म के साथ ये किया, फातिमा जिन्ना के साथ ये किया, लियाकत अली खान के साथ किया, मशरकी पाकिस्तान में क्या किया, जुल्फ़िकार दी भुट्टो के साथ किया, बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया, नुसरत भुट्टो के साथ किया, उन्होंने सबके साथ ही किया। नवाज शरीफ की बीवी की गाड़ी को हवा में उठा दिया लिफ्टर के साथ। ये बात है जब नवाज शरीफ डील करके जद्दा भाग गए थे, उससे पहले की बात है। तो ये हमेशा से वही लोग करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इसी तरह का एक मज़म्मती बयान जारी किया है और उन्होंने अपील की सिविल सोसाइटी से, मीडिया से और जमहूरी क़ुव्वतों से कि वो आइन की बालादस्ती और अदलिया की खुद मुख्तारी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये आगे रही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी बयान। तो ये मामला है और लगातार है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। जबकि ऑपरेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़बरदस्ती वफाकी हुकूमत जारी रखे हुए। अब हो ये रहा है कि इन्हें लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बर्बाद कर देंगे ऑपरेशन के नतीजे में, लेकिन जिन जिन लोगों को उनके घरों से, उनके इलाकों से बेदखल किया जा रहा है, रास्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs खड़े होकर उन्हें रोकते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके हालात दरियाफ्त करते हैं और उन्हें अपनी हमायत की यकीन दहानी करवाते हैं। तो वो जो एक बयानिया ये बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि लोगों को रुस्वा करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल देंगे, वो ये कर नहीं पाए। डॉक्टर अमजद ने और कुछ और दीगर लोगों ने एक नुक्ता उठाया। नुक्ता गलत नहीं है, देखें ये लॉजिकल एंड पे अगर आप देखें तो ये बात करना तो खतरनाक है कि दहशतगर्द सिर्फ कबायली इलाकों में आके लोगों को क्यों मारते हैं, शहरों में क्यों नहीं जाते। यानी नॉर्मली ये जो दहशतगर्द लोग हैं ये अपने आप को इस्लाम के साथ जोड़ते हैं ना, ये कहते हैं हम इस्लाम लेकर आना चाहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। तो एक्चुअली तो ये इस्लाम पसंद लोग हैं ना, तो ये इस्लाम के साथ जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने सवाल ये उठाया कि ये लोग कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये हमले उन लोगों पे क्यों नहीं करते जो गैर इस्लामी हरकतें। एक टेक्निकली एक सवाल उठाया और लॉजिक उसे मानती भी है। बेशुमार ऐसी पार्टियां होती हैं, ऐसी दावतें होती हैं, लेकिन वहां पे कभी भी किसी किस्म का कोई दहशतगर्दी का हमला नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। मैं इसके हक में हूँ कि कहीं भी दहशतगर्दी का कोई भी हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम कबायली लोग जो इस्लाम के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, यहाँ पे ही मुसल्लह दहशतगर्द क्यों आ जाता है। और फिर जब ऑपरेशन होता है तो ना फौज को वो नुकसान होता है, ना दहशतगर्दों का नुकसान होता है, नुकसान मकामी आबादी का हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? तो इसका सादा जवाब जो है, जो मकामी लोग बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जहां जहां पे मादनियात है वहां पे पहले दहशतगर्द लाए जाते हैं, फिर उनको वहां पे कब्जा करवाया जाता है, फिर उन दहशतगर्दों को मारने के लिए फोर्सेज आती हैं, फिर वो भी अपने इलाकों में कब्जा करती हैं, फिर दोनों तरफ के लोग मकामी लोगों का नुकसान करते हैं और फिर इन दोनों की लड़ाई के लिए मैदान खाली किया जाता है और मकामी लोग ये इलाका छोड़कर चले जाते हैं। फिर मकामी लोगों को वापस कभी भी उनके इलाकों में सही तरह बसने नहीं दिया जाता। अगर लोग वापस आ भी जाएं तो वहां पे बहुत बड़े बड़े कंटोनमेंट्स बन गए होते हैं, ऐसे इलाके जहाँ पे पहले कभी भी फौज नहीं थी, लेकिन फौज की बड़ी बड़ी छावनियां बन जाती हैं। स्वात में आप देखें ना कितने बड़े पैमाने पे बन गई हैं, और बहुत सारे इलाकों में आप देखें जहाँ माजी में छावनियां नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पे कंटोनमेंट्स मौजूद हैं। और ये ऑपरेशंस के बाद फौज ये कहती है कि ये बहुत जरूरी है, वो इसलिए कि यहाँ पे देर पा अमन कायम करना है। मकामी लोग ये कहते हैं कि कंटोनमेंट्स बनने के बाद हमारे वसाइल के ऊपर से हमारा कंट्रोल कम हो जाता है।